अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब के लिए ज़मीन गर्म होना शुरू हो गई है। किसी भी वक्त उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। वारंट गिरफ़्तारी उनके जारी हो गए हैं और उनके जो अपने साथी हैं, बड़े करीबी साथी थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, वो भी उनका साथ छोड़ गए हैं। वो कैसे छोड़ गए हैं, ये क्या कहानी है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जनाब इसहाक डार, मरियम नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और दीगर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने न सिर्फ इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ संगीन मुकदमात कायम करने का अंदिया दिया है, बल्कि उनके मुबैना कोच और जनूबी पंजाब की एक शख्सियत का लाडला भी उनको करार दिया है। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें मरियम नवाज शरीफ ने न सिर्फ ये कि इमरान खान साहब को बहुत रगड़ा लगाया है, बल्कि उन्होंने साथ साथ अपनी हुकूमत के ऊपर भी बहुत सारी बमबारी कर दिया है। ये क्या स्टोरी आपके साथ ये आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सारे हवालों से बहुत अहम थी, क्योंकि इसमें एक तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इसहाक डार साहब ने आना था पब्लिक के सामने, और उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो कि अपनी बर्रियत के बाद अब उनकी नहली भी ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद वो एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाती। इस वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। और उसके साथ ही जो माजी करीब में गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान जो पाकिस्तान के अंदर वाक़यात और हालात सामने आए हैं, उनके पेश नज़र जितने सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, जितने सियासी हल्के हैं और जितने और दीगर मुल्क के अंदर तबकात, उन सब की नज़रें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 5 बजे शुरू हुई। लाहौर के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें इसहाक डार साहब थे, मरियम नवाज शरीफ साहबा थी, राना सनाउल्लाह साहब थे, आज़म नज़ीर तारिक वफाकी वज़ीर कानून थे, एहसन इकबाल थे, परवेज़ रशीद थे और मरियम औरंगज़ेब थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू की तो इसहाक डार साहब ने शुरू की और उन्होंने जो साइफ़र की मुबैना चोरी है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, उसके हवाले से उन्होंने बात शुरू की। उन्होंने कहा कि जी ये बहुत सीरियस किस्म का सिक्योरिटी ब्रीच है, और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने मुबैना तौर पर अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की और सहारा लिया उन्होंने साइफ़र का, और उन्होंने कहा कि ये उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी की है, और खारजा अमूर का जो एक सीक्रेट था और उसको जो उन्होंने पब्लिक किया। उन्होंने कहा कि अब तक की लीक से ये पोल खुल गया है कि ये कैसे प्लान किया गया, आइन की धज्जियाँ कैसे उड़ाई गई, साजिश कैसे एक ड्रामा थी। और इमरान खान साहब तो उन्होंने कहा कि वो शख्स हैं जो ये कह चुके हैं कि अगर मैं नहीं तो इस पाकिस्तान पर एटम बम चला दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी बात वो शख्स कर सकता है या तो उसके अंदर अकल नहीं है, या वो नॉर्मल नहीं है, या वो बहुत बड़ा साजिशी है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने चंगे भले चलते हुए पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। 4 साल वो बैठे रहे और इन न्यूक्लियर स्टेट को उन्होंने अदम इस्तेकाम से दो चार किया। उन्होंने कहा कि 100 दफ़ा कोई झूठ बोलने से सच नहीं बन जाता, अलबत्ता लोग उसको ज़रूर ऐसा समझने लगते हैं। और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने और काबीना ने एक खसूसी इजलास किया, सब ने तफसीली जायज़ा लिया, और साइफ़र जो है वो उसकी मिसिंग होने का सारा मामला उठाया गया। और उसमें उन्होंने एक बहुत अहम इंकशाफ किया, ये जो मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में आपसे अर्ज़ की थी कि आज़म खान साहब जो हैं वो उनका साथ छोड़ गए हैं। वो किस सेंस में, मैंने कहा वो इस सेंस में कहा कि इसहाक डार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ किया कि जब वो साइफ़र मौजूद नहीं था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रिकॉर्ड में, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो मौजूदा हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तौकीर शाह, उन्हें ये बात बताई गई। उन्होंने ये बताया कि जी ये साइफ़र गायब, और सारा रिकॉर्ड उन्होंने चेक किया, उनको नहीं मिला। तो उन्होंने जो पिछले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जो इमरान खान साहब के दौर में थे, आज़म खान साहब, उनसे बज़रिया टेलीफोन रब्ता किया और उनसे पूछा गया कि जनाब वो साइफ़र आया था, उसकी आने का रिकॉर्ड तो मौजूद है, लेकिन उसके बाद वो साइफ़र जो है वो रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। जिस पर आज़म खान ने इस बात की तस्दीक की कि साइफ़र की कॉपी आई थी, और साइफ़र की कॉपी आने के बाद उन्होंने वो कापी इमरान खान साहब को दे दी थी। यानी कि उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी थी बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने उससे कहा कि जी मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इमरान खान साहब को पता होगा कि वो साइफ़र कहाँ गया। तो इमरान खान साहब के ऊपर अगर हम देखा जाए दूसरे अल्फाज में, उन्होंने इस साइफ़र को गायब करने की जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर आयद कर दी। इमरान खान साहब के बड़े करीब थे आज़म खान साहब, अब भी करीब होंगे, लेकिन जो ये ब्यूरोक्रेट होते हैं ये यकीनी तौर पर, जब इमरान खान साहब ने, अगर आप वो ऑडियो लीक सुने, उन्होंने जब ये कहा कि जनाब हमने इस पर खेलना
ہیں تو پھر اعظم صاحب نے ان کو طریقہ بتایا کہ کیسے کھیلنا ہے. بنیادی طور پہ بیوروکریٹ جو ہے وہ باس کے موڈ کو دیکھ کے چلتے ہیں. وزیر اعظم ہے یا وزیر ہے اور پرنسپل سیکرٹری ہو یا کسی وزارت کا سیکرٹری ہو, وہ اسی طرح چلتا ہے جس طرح کہ وزیر اعظم یا وزیر اس کو چلانا چاہتا ہے. آگے سے پھر اس افسر کی اپنی ایک آنیسٹی ہے کہ وہ کتنا اس کو کسی غلط کام سے روکتا ہے یا کہ خود اس کا حصہ بن جاتا ہے, جیسا کہ بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ اعظم خان صاحب بھی اس کا حصہ بن کے جو آڈیو لیکس کے تحت. لیکن یہاں پہ اعظم خان نے اپنے سر کے اوپر کوئی بات نہیں لی. ایسے ہی بیوروکریٹس کیا کرتے ہیں اور اعظم خان صاحب نے بھی وہی کیا. انہوں نے کوئی اپنے سر کے اوپر نہیں لیا کہ اگر وہ غائب ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے تو پرنسپل سیکرٹری پرائم منسٹر ہاؤس کا سب سے بڑا افسر ہوتا ہے, بلکہ ملک کا سب سے بڑا افسر ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو عمران خان صاحب کو دے دیا تھا. سو یہ اب سائفر کے چوری ہونے کا معاملہ بھی جو وہ عمران خان صاحب کی طرف جا رہا ہے, اور جو ان کے اپنے پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ اگر اس معاملے کی تفتیش ہوتی ہے تو ان کا بیان پھر یہی ہوگا جو انہوں نے ٹیلی فون کے اوپر بات بتائی ہے. تو بہرحال یہ سارا معاملہ ہوا اور اسحاق ڈار صاحب نے جب یہ اپنی بات ختم کی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے ملک کے اندر جو خارجہ امور تباہ ہوئے اور کسی مصلحت کے تحت اگر ان کو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں سول اور ملٹری قیادت موجود تھی, اور جو اس کے بعد کابینہ کا اجلاس ہوا جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کی جائیں گے. اور آئین اور قانون کے تحت یہ موجودہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ کہنا تھا اسحاق ڈار صاحب کا. اور پھر اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے گفتگو کی, اور مریم کی گفتگو سے پہلے جب انہوں نے مائک کے اوپر آ کے بیٹھی وہ مین سیٹ پر, تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ کہ آپ سب لوگوں نے یہ آڈیو سنی ہوئی ہے لیکن چلیں بہت مختصر سی آڈیوز ہیں تو دوبارہ سنیں. تو وہ آڈیوز وہاں پر انہوں نے دوبارہ پلے کی جس میں عمران خان صاحب, اعظم خان, اسد عمر, شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو شامل ہے. آپ نے بھی سنی ہوگی, آڈیوز ہمارے پچھلے پروگرامز میں بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی. پھر مریم نواز صاحبہ نے جب گفتگو شروع کی تو انہوں نے ڈار صاحب کو ویلکم کیا پاکستان میں, اور انہوں نے کہا کہ بڑی خوشی ہے کہ ڈار صاحب پاکستان آ گئے اور عوام کو بھی بڑے طویل انتظار کے بعد ریلیف دیا گیا. پھر انہوں نے وہ آ گئی اس آڈیو لیکس کے اوپر, انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی بات سن لیں. انہوں نے کہا کہ جی چپ کر کے یہ تبدیل کر لو, عوام کو کیا پتہ چلے گا. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے الزام عائد کیا کہ یہ وہ ایک فارن فنڈڈ فتنہ ہے, اور انہوں نے کہا کہ ایسے بندے کا مجھے مجبوراً نام لینا پڑتا ہے ورنہ ایسے بندے کو تو میں اپنے گھر کے باہر والے گیٹ سے اندر نہ آنے دوں. اور انہوں نے کہا کہ لیکن اصل چہرہ چونکہ دکھانا پڑتا ہے, اور جھوٹ پہ جھوٹ اگر عمران خان صاحب کے گنوائے جائیں کہ وہ کتنے آج تک بول چکے تو انہوں نے کہا کہ شاید اگلے دن کی صبح ہو جائے گی لیکن ان کے جھوٹوں کی فہرست ختم نہیں ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنا مفاد کے اوپر, جو سیاسی مفاد کے اوپر ملکی مفاد کو قربان کیا, اور سرکاری جو ہے وہ انہوں نے اس کا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا بھی خیال نہیں کیا. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بالکل سچ نہیں بول سکتے, اور عمران خان کو یہ صرف سہولت ہے کہ نہ اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں اس کے سائبر کے حوالے سے, اگر یہ کسی اور ملک میں ہوا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہوتا. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے جو سہولت کار ہیں اس سارے معاملے میں اعظم خان, اسد عمر اور شاہ محمود قریشی ہیں, اور سربراہ ان کے عمران خان ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو میں نے ان کے ساتھ ان کی بیٹی کے حیثیت سے وزیر اعظم ہاؤس میں وقت گزارا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے دور میں وزیر اعظم کے آفس میں یہ دیکھا ہے کہ وزیر اعظم آفس میں عوامی فلاح کے منصوبے بن رہے ہوتے ہیں, مختلف پروجیکٹس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے, میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے یہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے, وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھ کے خود پاکستان کے خلاف سازشیں کی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ کریڈٹ میں اسد عمر کو دیتی ہوں کہ اس نے یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ جس کی آپ بات کریں یہ ٹرانسکرپٹ ہے, یہ خط تو نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں جی ٹرانسکرپٹ اور خط میں عوام کو کیا فرق پتہ چلتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ عوام جو ان کی اسپیشلی ان کے اپنے فالوورز ہیں یہ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ان کا باقی جو لوگ ان کو سمجھتے ہیں وہ تو سمجھتے ہی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی بڑا کہا جاتا تھا کہ جی عمران خان صاحب بڑا آنیسٹ ہے, اور وہ جو ہے وہ ایک ڈائری اٹھا کر نکل گیا. انہوں نے کہا کہ وہ پانی کی بوتلیں جو 2000 ہیں وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے, یعنی کہ جو منرل واٹر کی بوتلیں ہوتی ہیں ان کا وہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑی. اس پریس کانفرنس میں مریم نواز شریف صاحب نے بہت ساری اہم باتیں کی ہیں. مثلا انہوں نے جو عمران خان صاحب کو پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کی ذمہ داری عائد کی, انہوں نے جنرل ریٹائرڈ پاشا, جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام جو کہ پاکستان کے ISI کے سابق سربراہ ہیں, ان کے اوپر انہوں نے الزامات عائد کیے کہ یہ ان کی 25 سال کی جدوجہد کے نتیجے میں نہیں آئے, وہ ان لوگوں کی مدد سے اقتدار میں آئے, RTS بٹھا کر آئے اور عوام کے مینڈیٹ سے کھیل کر آئے, عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر آئے. اور انہوں نے کہا کہ یہ پوری فرد جرم ہے کہ کس طرح انہوں نے پاکستان کو
عدم استحکام سے دوچار کیا، کس طرح انہوں نے باہر سے ڈالرز لے کے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ پڑھ لیں تو ساری چیزیں سامنے ہو جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی وہ چند $100 یا $150 باہر سے لیے، انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ اس الیکشن کمیشن کا فیصلہ پڑھ لیں تو اس میں مطلب کروڑوں روپے جو ہے وہ باہر سے انہوں نے لیے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی وہ انہوں نے اپنے گھر کا کچن چلانے پہ تو خرچ نہیں کیا، ان کے گھر کا کچن تو ان کی ATMs چلاتی ہیں، تو وہ پیسہ سارا انہوں نے پاکستان کے اندر جو انتشار پیدا کرنے کے لیے خرچ کیا. اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم نے وزرائے اعظم دیکھے ہیں پاکستان کے اندر وزرائے اعظم نے پھانسیاں لی ہیں، پاکستان کے اندر وزرائے اعظم جلا وطن ہوئے ہیں، انہوں نے کال کوٹریاں دیکھی ہیں، انہوں نے جیلیں دیکھی ہیں، لیکن یہ پہلا وزیر اعظم ہے پاکستان کا جس کا تاریخ میں نام لکھا جائے گا کہ اس نے ایک غداری کی ملک کے ساتھ، اور وہ غداری کی کالک جو ملی جائے گی وہ عمران خان صاحب کے منہ کے اوپر ملی جائے گی. یہ کہنا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو امریکہ نے عمران خان کے خلاف کیا سازش کرنی تھی، سازش تو نواز شریف کے خلاف ہوئی تھی جس نے ایٹمی دھماکے کیے تھے. تو سائفر تو کیا پتہ نہیں کتنے سائفر آئے ہوں گے، وہ 3 دفعہ وہ شخص وزیر اعظم رہا، اس کے پاس کتنے راز ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں تو بالکل اوپن ہیں کہ کس طرح امریکہ نے ان کو دھمکیاں دی تھی جب ایٹمی دھماکے کرنے تھے، اور نواز شریف صاحب نے وہ ساری دھمکیاں برداشت کی. ان کو $5 ارب کی پیشکش بھی کی گئی، انہوں نے وہ بھی ٹھکرائی. اور انہوں کے پاس کتنے راز ہیں لیکن انہوں نے کوئی راز آج تک ملک کا باہر نہیں نکالا. اور انہوں نے کہا، اور پھر انہوں نے یہ بڑا اہم مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ جیسے ٹرمپ کے گھر پہ ریڈ کر کے سیکرٹ دستاویزات برآمد کی گئیں، ویسے عمران خان صاحب سے بھی انہوں نے کہا جی یہ میں اس کو بنی گالا نہیں منی گالا کہتی ہوں، انہوں نے کہا کہ منی گالا میں ریڈ کر کے اور جو سائفر کی جو ہے وہ برآمدگی کیجیے اور جو دیگر چیزیں وہ بھی برآمد کیے جائیں. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے رانا صاحب کو مخاطب کیا، رانا ثناء اللہ جو وفاقی وزیر داخلہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کو اس چیز کا بھائی جواب دینا ہوگا کہ یہ آپ کب اس کو کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ کھیل ہی کھیل میں ملک کو کھیل گئے. عمران خان صاحب نے اس ملک کو جنہیں قذافی اسٹیڈیم سمجھا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جو ایسی سازشیں کی ہیں کہ وہ جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران خان کو کہا کہ ایکس بھی تم ہو، وائی بھی تم ہو، زیڈ بھی تم ہو، میر جعفر بھی تم ہو، میر صادق بھی تم ہو، جانور بھی تم ہو. اور انہوں نے کہا کہ جانور جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی کوئی وفا ہوتی ہے لیکن تمہارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں. انہوں نے لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے کے کیس کا واقعہ انہوں نے مثال دی. انہوں نے کہا کہ جو پاک فوج جو جانوں کی قربانیاں دے رہی ہیں وہاں پر انہوں نے اور ان کی پارٹی اور ان کے فالوورز نے جس طرح کے رویے کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اس کی بھی مذمت کی. انہوں نے کہا جی ہمیں بھی اختلافات ہوتے ہیں، فوج سے سیاسی اختلاف ہوتے ہیں، کسی شخصیت سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہم یہ جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ملک کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، ان کا جی ہم نے کبھی خلاف نہیں کیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے ہیرو ہیں. اور انہوں نے بہرحال یہ ساری چیزیں انہوں نے باتیں کی. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے انکلز بیٹھے ہیں اور میرے بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے یعنی کہ اسحاق ڈار اور جو سینیٹر پرویز رشید، احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ ان سب کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا جی یہ سب بتائیں گے کہ یہ فارن فنڈنگ سازش اس ملک کو تباہ کرنے پر یہ سائفر والا معاملہ بھیانک چہرہ سامنے آ گیا ہے اور جو ہے وہ ان کے خلاف کب کروائی گئی. انہوں نے کہا کہ جی ISI کے DG کی تقرر کے معاملے میں کو بھی انہوں نے جھاڑ پھونک کی نظر کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ جتنی آڈیوز آئی ہیں، یہ اب بڑی امپورٹنٹ بات ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی کا بھی لاڈلا ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنوبی پنجاب کے کسی ایک فرد کا لاڈلا ہو سکتا ہے لیکن یہ ہمارا لاڈلا نہیں ہے. اب جنوبی پنجاب کا فرد وہ کس کو کہہ رہی ہیں یہ آپ کو بہتر طور پہ اندازہ ہو گیا. پھر وہ آڈیو لیکس کی طرف آئیں. آڈیو لیکس کی طرف آ کر انہوں نے یہ کہا کہ جی آڈیو لیکس جتنی بھی ہیں ان کا کہ جی ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہماری جتنی مرضی آڈیوز لیک ہو جائیں، نہ مسلم لیگ نون نے یا اس کے کسی فرد نے آج تک پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی کام کیا ہے، نہ ہی پرائیویٹ میں بھی کوئی ایسی بات کی، لہٰذا ہمیں اس چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ابھی جو آڈیو لیک آئی ہیں اسے عمران خان ہی بے نقاب ہوئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ آڈیو لیکس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ عمران خان اور اس کا کوچ ہے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جی ان کا کوچ کون ہے تو پھر ان کا جی آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ اس کا کوچ کون ہے. تو یہ بھی ان کا اشارہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی شخصیت کی طرف تھا. اور یہ جنوبی پنجاب والا بھی اشارہ بھی ان کا اسی سیم ایک ہی شخصیت کی طرف انہوں نے یہ دونوں اشارہ دیا. پھر انہوں نے رانا صاحب کو کہا کہ جناب سوالات اور جوابات شروع ہوئے اور ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ کمیٹی بناتے ہیں، تفتیشیں کرتے ہیں اور یہ آپ گرفتار نہیں کرتے کسی بھی مقدمے میں رسمی کارروائی ہوتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب آپ اس چیز کا جواب دیں. اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جناب ہم چونکہ ملحوظ خاطر یہ رکھا جائے کہ ہم ایک اتحادی حکومت میں ہیں، ہماری اکیلی مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے. اور میں نے انہوں نے کہا کہ 25 مئی کے بعد سے میرا مطالبہ کابینہ سے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ میں عمران خان کو گرفتار کروں، ان کے خلاف مقدمات دیگر بھی قائم کیے جائیں، لیکن وہ نہیں ہو رہا تھا. تو ابھی کابینہ نے اپروول دے دیا. اب یہ معاملہ ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے اور وہاں سے ہم اپروول لے کر
جو आर्टिकल 6 के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राना सनाउल्लाह के इस जवाब के बाद फिर मरीम साहबा से सवाल हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के हवाले से DGI SPR बड़े वाज़े तौर पर ऐलान कर चुके हैं, तो फिर मैं इस मामले को कंट्रोवर्शियल किस लिए बनाऊँ। उन्होंने ये बात इस पर कही। अब ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके बाद उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ही ख़त्म हुई तो उसके बाद फिर एक और ख़बर आ गई, और वो ख़बर ये थी कि इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। वारंट गिरफ्तारी उनके थाना मरगला में दर्ज मुकदमे में वही मुकदमा जिसमें उन्होंने IG DIG और एडिशनल सेशन ज़ेबा चौधरी को धमकियां लगाई थी, और वो मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ था इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 7 के तहत, और जो दफ़ा 504, 506 तज़ीरात पाकिस्तान और दफ़ा 188 और 199 ज़ाब्ता फौजदारी, इसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। 780 के तहत उन्होंने अपनी ज़मानत करवाई थी इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से, लेकिन उसके बाद जब वो दफ़ा ख़त्म होगी तो मुकदमा तो बाकी दफ़ा तो मौजूद थी, तो वो उस पर पेश नहीं हुए, ना ही शामिल तफ्तीश हुए। तो जो उनके इलाका मजिस्ट्रेट थाना वारिस खान के, उन्होंने ये आज उस मुकदमे में जो 20 अगस्त को दर्ज होते इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अब देखना है कि जी ये कैसे वारंट गिरफ्तारी के ऊपर अमल कराया जाता है। क्या इमरान खान साहब को फिर ये सहूलत दी जाएगी कि वो आराम से घर बैठे रहे और अगले दिन जाके अदालत में अपनी ज़मानत करवा लें, क्योंकि जो वारंट गिरफ्तारी होते हैं इसमें अमूमन होता है इसी तरह कि एक बंदा जाता है अदालत में ज़मानत करवा लेता है तो वारंट गिरफ्तारी कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन उसमें ये ऑप्शन हुकूमत के पास या पुलिस के पास होता है कि वो उसको अदालत जाने से पहले गिरफ्तार कर ले। अब यहाँ पे जो सूरत हाल है वो इस तरह की बनती नजर आ रही है कि इमरान खान साहब के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि वो अपनी अवामी क़ुव्वत का इस्तेमाल करें, अपने मसल्स दिखाएं, और वो जिस लॉन्ग मार्च को करने से कतरा रहे थे गुस्सा 4-5 महीने से, वो 6 दिन की डेट लेकर गए थे लेकिन वो मुसलसल कतरा रहे थे, और अब वो उन्होंने कहा कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। अब एक तरफ लॉन्ग मार्च होगा, दूसरी तरफ अब हुकूमत के तेवर जो हैं वो कोई अच्छे दिखाई नहीं दे रहे इमरान खान साहब के लिए। देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है, लेकिन इमरान खान साहब बहरहाल इस वक्त ख़तरे में हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।